کل کے ماحول کے اندر یہ جو شادی والا معاملہ ہے نا، یہ ہم سے بہت دور چلا گیا۔ ماں باپ کو بالکل بھی فکر نہیں ہوتی کہ میری اولاد جوان ہو گئی ہے، میں نے اس کا کوئی شادی وغیرہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ ایک وقت وہ ہوا کرتا تھا کہ ماں باپ کو اتنی فکر ہوا کرتی تھی کہ میری اولاد جوان ہے، میں نے ان کی شادی کرنی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ شادی والا جو معاملہ ہے یہ بندے کے اوپر فرض ہے اور یہ لازمی ہی کرنا ہے، اور جب خدا کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تو ہماری اولاد کا یہ جو سوال اور جواب ہوگا تو ہم نے خدا کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے ماحول کے اندر جو سب سے زیادہ نجازی کی جاتی ہے وہ بچیوں کے ساتھ نجازی کی جاتی ہے۔ پہلے تو غلطی ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ وہ جوان ہو جاتی ہیں، ان کی شادی نہیں کرتے۔ اتنا عرصہ گزر جاتا ہے، اتنے سال گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنے محلے والے مولوی سے یا مسجد کے امام سے پوچھیں کہ میری اولاد میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میرا حق کیا ہے، تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا حق کیا ہے۔ تو اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے پھر دوسری نجازی اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اسے وراثت کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا۔ جب وراثت کا حصہ اسے دیا جاتا ہے، جب اس کی اولاد بھی جوان ہو جاتی ہے، جب وراثت کا حصہ دیا تو پھر کس کام کا؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہن جو بھی رشتے کے لیے پریشان ہیں، تو میں آپ کو ایک وظیفہ دے کر جاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی ہی مرتبہ آپ کو نصیب ہوگا، پھر شاید آپ کو نصیب نہ ہو۔ جو میری بہن گھر کے اندر جوان بیٹھی ہے، جس کا رشتہ نہیں ہوتا، تو یہ والا وظیفہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اچھا رشتہ نصیب فرمائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ عید الفطر کا دن جو ہے یہ بہت قیمتی دن ہے اور بہت خوش نصیب بھی دن ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عید والے دن پورے مہینے کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ عید والے دن میں عطا فرماتا ہوں۔ یعنی آپ غفور الرحیم بہت زیادہ عید والے دن ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز کے اندر تنہائی کے اندر 8 رکعت آپ نے نفل ادا کرنے ہیں۔ اور نفل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ہر رکعت کے اندر آپ نے 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص تو ہر کسی کو یاد ہے، 25 مرتبہ ہر رکعت کے اندر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ نماز پڑھیں گے تو آپ کی بہت زیادہ قیمتی نماز ہوگی، اور 8 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد فارغ ہونے کے بعد جو ہے نا آپ نے 80 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنی ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد یہ عمل آپ کا بہت قیمتی ہوگا۔ اس کے بعد پھر خدا سے دعا مانگیں، اور جو بھی پریشانی ہے اس سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور اس پریشانی کو دور فرمائیں گے۔